یہ ہے بہاولپور کا نوجوان محمد شان. اس کی کہانی دنیا سے الگ ہے. پیشے کے اعتبار سے یہ ایک سویپر ہے. عمر 19 سال ہے اور ایک 7 ماہ کی بچی کا باپ بھی ہے. محمد شان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے دادا بھی سویپر تھے, اس کے والد بھی سویپر ہیں اور یہ بھی سویپر ہے, لیکن اس کی آنے والی نسلوں میں کوئی بھی سویپر نہیں ہوگا, اسی لیے یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے. محمد شان نے اپنے پورے علاقے میں میٹرک میں ٹاپ کیا, اس کے بعد FSC پری میڈیکل بھی کر ڈالی. اب محمد شان کیا کرنا چاہتا ہے, آئیے انٹرویو میں دیکھتے ہیں. تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آصف جٹ اور یہ ہے محمد شان جس کا تعلق بہاولپور سے ہے. محمد شان کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے. یہ بہاولپور سے تقریباً 10 گھنٹے کا سفر کر کے جیلم مجھ سے ملنے آیا ہے. محمد شان کے والد سویپر کا کام کرتے ہیں. محمد شان کے دادا بھی سویپر کا کام کرتے تھے اور یہ بھی سویپر کا ہی کام کرتا ہے, لیکن اس لڑکے کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے. اس لڑکے نے اپنے پورے گاؤں میں ٹاپ کیا ہے اور اس لڑکے نے میٹرک کے اندر 989 نمبر لیے ہیں. پھر اس کے بعد حیرت انگیز بات سنیے گا, FSC پری میڈیکل بھی اس لڑکے نے کیا ہے اور اس کے اندر اس نے 772 نمبر لیے ہیں. 19 سال کا یہ لڑکا ہے, شادی شدہ ہے, ایک بچی بھی ہے اور ماشاءاللہ پڑھائی کی اتنی لگن ہے کہ کہتا ہے کہ مر بھی جاؤں گا تو پڑھائی نہیں چھوڑوں گا. لیکن اب یہ سوچئے گا کہ بہاولپور سے جیلم 10 گھنٹے کا سفر کر کے اسے اس لیے آنا پڑا کیونکہ یہ اپنی پڑھائی کنٹینیو نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ تو سویپر کا کام کرتا ہے اور اتنے میں اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ آگے یہ سیمیسٹر سسٹم میں جا سکے اور اپنی فیسز ادا کر سکے. حکومت وقت کے اگر نوٹس میں آ جائے تو یہ بچہ آگے تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اگر حکومت نوٹس لے لے تو اس بچے کے سیمیسٹرز اور یہ آگے پڑھنے کی جتنی بھی اس کی لگن ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اور یہ بچہ پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے. اس کا دادا بھی سویپر تھا, اس کے والد بھی سویپر ہیں, یہ خود بھی سویپر ہے, لیکن یہاں پہ یہ چین ٹوٹ سکتی ہے. یہ بچہ اپنے آنے والی نسلوں کو سویپر نہیں بننے دے گا, یہ ضرور کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس کا ساتھ دیں گے اور یہ پڑھے گا. آئیے اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شان, اتنے زیادہ نمبر لے کے آپ اتنے محنتی ہو, ساتھ کام بھی کرتے ہو, پڑھائی بھی کرتے ہو, بچی بھی ہے, شادی بھی ہوئی ہے, کیسے مینیج کرتے ہو؟ بڑی مشکل سے مینیج ہوتا ہے سر جی. کیا مشکلات؟ یہ سویپر کا کام کرتا ہوں, دکانیں صاف کرتا ہوں, وہی اسی سے گزارا چلتا ہے, وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اور آپ اب آگے کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آگے میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں. کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ BS آنرز کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں تو پھر سیمیسٹر سسٹم ہوگا, آپ کو گاؤں سے دور جانا پڑے گا, ہاسٹل میں رہنا پڑے گا. جی سر. تیار ہیں سب کچھ کرنے کے لیے؟ جی سر جی تیار ہوں. پڑھ کے یہ سارا کچھ کر کے کیا بنو گے, کیا جذبہ کیا ہے تمہارے اندر؟ ایک بہت بڑا آفیسر بننا چاہتا ہوں تاکہ اپنے ملک کا نام روشن کروں. یہ جی ایک بہت بڑا آفیسر بننا چاہتا ہے. انشاءاللہ اللہ اس کو اس کے مقاصد میں کامیاب کرے اور ملک پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہے. چھوٹی بچی کا کیا نام ہے؟ اسرا. اسرا نام؟ جی سر. اسرا نام ہے جی بچی کا. اور وہ کتنے سال کی ہے؟ 7 منتھ کی ہے. 7 منتھ کی ماشاءاللہ اس کی بچی بھی ہے اور اس کو بھی پڑھاؤ گے انشاءاللہ سر. آپ نے اپنے گاؤں میں یہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں پڑھائیوں کے. اب آپ سب سے تعلیم یافتہ اپنے گاؤں میں آپ ہی ہیں, تو اس بچی کو بھی پڑھاؤ گے, آگے آنے والی نسلوں کو بھی پڑھاؤ گے انشاءاللہ سر جی. میرا خیال ہے کہ یہ بچہ, اس کی فیملی یہ ڈیزرو کرتے ہیں حکومت پاکستان ان کی مدد کرے اور یہ پڑھائی کریں, یہ علم حاصل کریں اور اپنے گاؤں میں یہ علم ڈسٹریبیوٹ بھی کریں. علم سیکھے اور پھر سکھائے اور اس کے بعد اس کے اندر نہ جانے افسر بننے کا کتنا جذبہ ہے اور یہ کس مد میں ملک پاکستان کی خدمت کرے گا. اس کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے. انشاءاللہ بہت جلد جب یہ BS میں داخلہ لے لے گا, میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے گاؤں آ کے ان سے ملوں گا, ان کا گاؤں بھی آپ کو دکھائیں گے, ان کے بچے بھی آپ کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ دکھائیں گے کہ تعلیم کس طرح سے روشنیاں بکھیرتی ہے اور کس طرح سے علم جو ہے, علم کا زیور جب انسان کو مل جاتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنے گرد و نواح میں روشنیاں بکھیرتا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ جو ہیں آگے تعلیم حاصل کر سکیں انشاءاللہ.